اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ غزنویہ، تصنیف لطیف حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی ماعود علیہ الصلاۃ والسلام، روحانی خزائن، جلد نمبر 15۔ مختصر تعارف۔ رسالہ تحفہ غزنویہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مولوی عبدالحق غزنوی کے ایک اشتہار کے جواب میں لکھا، جس میں اس نے سخت زبانی اور ٹھٹھا اور ہنسی کی تھی۔ حضرت اقدس اس اشتہار سے متعلق فرماتے ہیں، یہ اشتہار 2 رنگ کے حملوں پر مشتمل ہے۔ اول، میاں عبدالحق نے بعض گزشتہ نشانوں اور پیشگوئیوں کو جو فی الواقعہ پوری ہو چکیں یا وہ جو عنقریب پوری ہونے کو ہیں پیش کر کے عام لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہا ہے کہ گویا وہ پوری نہیں ہوئیں۔ تحفہ غزنویہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 15، صفحہ 534۔ دوسرا حملہ میاں عبدالحق کا یہ ہے کہ وہ تجویز جو میں نے خدا تعالیٰ کے الہام سے بطور اتمام حجت پیش کی تھی، جس کو میں اس سے پہلے بھی بذریعہ اشتہار شائع کر چکا تھا، یعنی بیماروں کی شفا کے ذریعے سے استجابت دعا کا مقابلہ، اس تجویز کو میاں عبدالحق منظور نہیں فرماتے اور یہ عذر کرتے ہیں کہ بھلا سارے مشائخ اور علماء ہندوستان و پنجاب کس طرح جمع ہوں اور ان کے اخراجات کا کون متکفل ہو۔ تحفہ غزنویہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 15، صفحہ 538۔ ان دونوں قسم کے حملوں کا دندان شکن جواب حضرت اقدس علیہ السلام نے اس رسالے میں دیا ہے، اور میاں عبدالحق سے جو مباہلہ ہوا تھا اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی تائیدات، ترقی جماعت اور ظہور نشانات سماوی اور مالی فتوحات وغیرہ کی صورت میں آپ کو حاصل ہوئیں، ان کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اور مولوی عبداللہ غزنوی مرحوم کے اس ارشاد کا باروایت منشی محمد یعقوب ذکر فرمایا ہے کہ ایک نور آسمان سے اترا ہے اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تحفہ غزنویہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 15، صفحہ 546۔ اور بروایت حافظ محمد یوسف ان کے اس کشف کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک نور آسمان سے گرا اور وہ قادیان پر نازل ہوا اور میری اولاد اس سے محروم رہ گئی۔ تحفہ غزنویہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 15، صفحہ 565۔ اور انہیں مقابلے کے لیے دعوت دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، اگر آیت فلما توفیتنی کے معنی بجز مارنے اور ہلاک کرنے کے کسی حدیث سے کچھ اور ثابت کر سکو، یا کسی آیت یا حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مع جسم عنصری آسمان پر چڑھنا یا مع جسم عنصری آسمان سے اترنا ثابت کر سکو، یا اگر اخبار غیبیہ میں جو خدا تعالیٰ سے مجھ پر ظاہر ہوتی ہیں میرا مقابلہ کر سکو، یا استجابت دعا میں میرا مقابلہ کر سکو، یا تحریر زبان عربی میں میرا مقابلہ کر سکو، یا اور آسمانی نشانوں میں جو مجھے عطا ہوئے ہیں میرا مقابلہ کر سکو، تو میں جھوٹا ہوں۔ آپ لوگ تو ان سوالات کے وقت مردے کی طرح ہو گئے، یہی وجہ تو ہے کہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر ہزارہ نیک مرد اور عالم فاضل اس جماعت میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ تحفہ غزنویہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 15، صفحہ 543۔ یہ رسالہ لکھا تو 1900 عیسوی میں گیا تھا، مگر اس کی اشاعت 3 اکتوبر 1902 عیسوی کو ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ غزنویہ، تصنیف لطیف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، روحانی خزائن، جلد نمبر 15۔ الحمدللہ والمنہ کہ رسالہ ھذا از تصنیفات حضرت امام حمام مسیح موعود و مہدی ماعود جناب مرزا غلام احمد صاحب نصرہ اللہ و ایدہ، الموسوم با تحفہ غزنویہ 1902 عیسوی بماہ اکتوبر، مطبع ضیاء الاسلام قادیان، ضلع گرداسپور میں
باہتمام حکیم حافظ فضل الدین صاحب بھیروی، مالک مطبع، چھپ کر شائع ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی۔ در جواب اشتہار عبدالحق غزنوی۔ اے پئے تحقیر من بستے کمر، نیستت جز ہجو من کار دگر۔ میں کشائی ہر دمے برمن زباں، چوں نہ ترسی از خدائے رازداں۔ از سر تقوی ہمیں باید جدال، تا کجا دشنام ہا اے بد خصال۔ نیستی گرگے بیابانی نمار، ترک کن این خوئی وز حق شرمدار۔ اے عجب از سیرتت اے پرغضب، از حقیقت بے خبر دور از ادب۔ خیز و اول فہم خود را کن درست، نکتہ چین را چشم میں باید نخست۔ دل شود از بد زبانی ہا سیاہ، بد زباناں را در آنجا نیست راہ۔ کم نشیں با زمرہ مستہزئیں، تا بیابی حصہ از مہتدیں۔ روز و شب بد گفتنم کار تو شد، لعنت و تحقیر کردار تو شد۔ لعنتاں باشد کہ از رحماں بود، لعنت نا اہل و دوں آساں بود۔ گر صفیح لعنت برما کند، او نہ برما خویش را رسوا کند۔ ہر کہ میں دارد دل پرہیزگار، چوں عجب دارد ز کار کردگار۔ آنکہ از یک قطرہ انسان کند، وز دو مشت تخم بستان کند۔ چوں منِ را گر مسیحائے کند، یا گدائے را شہنشاہ کند۔ نیست از فضل و عطائے او بعید، کور باشد ہر کہ از انکار دید۔ ہاں مشو نومید زاں عالی جناب، بندے باشو ہرچہ می خواہی بیاب۔ قادر است و خالق و رب مجید، ہرچہ خواہد میں کند اجزش کے دید۔ نطفے را روئے درخشاں میں دہد، سنگ را لال بدخشاں میں دہد۔ برکسے چوں مہربانی میں کند، از زمینی آسمانی میں کند۔ ہم چنی برمن عطائے کرداست، فضلہا بے انتہائے کرداست۔ مظہر انوار آں بے چوں شدم، در معارف از ہمیں افزوں شدم۔ یار من برمن کرم دارد بسے، صد نشاں دارم اگر آید کسے۔ بشنوید اے مردگاں من زندام، اے شبان تیر من تابندام۔ این دو چشم من کے زیب این سرم، بینداں یارے کے یارے دل برم۔ این قدم تا عرش حق دارد گزر، ویں دو گوشم را رسد از حق خبر۔ صد ہزاراں نعمتم بخشیداند، ویں رخم از غیر حق پوشیداند۔ میں دہم فرعونیاں را ہر زماں، چوں ید بیضائے موسیٰ صد نشاں۔ زیں نشاں ہا بدرگاں کور و کرند، صد نشاں بینند و غافل بگذرند۔ دور افتادم ز چشمان بشر، از مقامم کس نہ میں دارد خبر۔ در من افتادند از نقص عقول، بخت برگردیدے محروم از قبول۔ کس ز راز جان من آگاہ نیست، عقل شاں را تادر ما راہ نیست۔ از سر ہم قصد جوش و جنگ شاں، وز پے اطفاء حق آہنگ شاں۔ اے مزور گر بیائی سوئے ما، وز وفا رخت افگنی در کوئے ما۔ وز سر صدق و صداقت پروری، روزگار در حضور ما بری۔ عالم بینی ز ربانی نشاں، سوئے رحماں خلق و عالم را کشاں۔ من نمی خواہم کہ آزار دہم، برسر ہر ماہ دینار دہم۔ ہم چنی یک سال میں باید قیام، از منی عہد است و از تو التزام۔
گر گذشت این سال وادم بے نشاں، ہرچے میں گوئی ہمیں گو بادزاں، صالحاں را ای طریق و سنت است، راہ استعجال راہ لعنت است، ہر کے روشن شد دروں از حضرتش، کیمیا باشد دم در صحبتش، ہر کے او را ظلمت گیرت براہ، دامن پاکاں است او را عذر خواہ، آن خدا با یار خود یاری کند، با وفاداراں وفاداری کند، ہر کے عشقش در دل و جانش فتاد، ناگہاں جانے در ایمانش فتاد، عشق حق گردد عیاں بر روئے او، بوئے او آید ز بام و کوئے او، دیدے او باشد بحکم دیدے او، خود نشیند حق پے تائید او، بس نمایاں کارہا کا اندر جہاں، میں نماید بہر اکرامش عیاں، صد شعاعش میں دہد چوں آفتاب، تا مگر جانے برآید از حجاب، این چنی بر من کرم ہا کرداست، منکرم بر خود ستم ہا کرداست، علم قرآن علم آن طیب زباں، علم غیب از وحی خلاق جہاں، این سے علمم چون نشاں ہا داداند، ہر سے ہم چون شاہداں استاداند، آدمی زادے ندارت ہیچ فن، تا در آویزد درین میداں بمن، حجت رحماں بر ایشاں شد تمام، یاوہ گوئی ماند در دست لیام، از کسوف و ترک آن نور کے بود، مہر و ماہ ہم پیشم آمد در سجود، این نشاں بر آسماں رحماں نمود، بر زمیں ہم دست ہیبت ہا کشود، ہست لطف یار من بر من اتم، او مرا شد من ہم از بہرش شدم، دل برم در شد بجان و مغز و پوست، راحت جانم بیاد روئے اوست، رازہا دارم بیار دل برم، شدیاں از من بہار دل برم، ہر کسے دستے بدامان زند، ما بذیل حی و قیوم و احد، اے دریغا قوم من نشناختند، نقد ایماں در حسد ہا باختند، این جہان پرستم کور و کرست، چشم شاں از چشم بوماں کم ترست، ذرہ بودم مرا بنواختند، چون خورے گشتم ز چشم انداختند۔ اب ان اشعار کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت ڈاکٹر سید میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ پیش خدمت ہے۔ اے وہ جو میری ذلت کے درپے ہے اور سوائے میری برائی کرنے کے تجھے اور کوئی کام نہیں، تو جو ہر وقت میرے برخلاف اپنی زبان کھولتا ہے، خدائے غیب دان سے کیوں نہیں ڈرتا؟ تقویٰ کو مد نظر رکھ کر جنگ کرنی چاہیے، اے بدخصال انسان کب تک گالیاں دیتا رہے گا؟ تو جنگل کا بھیڑیا نہیں ہے، نہ سانپ ہے، یہ عادت چھوڑ اور خدا سے شرم کر۔ اے غصہ ور انسان، تیری سیرت سے تعجب آتا ہے کہ تو حقیقت سے بے خبر اور ادب سے دور ہے۔ اٹھ اور سب سے پہلے اپنی سمجھ کو درست کر۔ نکتہ چیں انسان کی سب سے پہلے اپنی آنکھ ٹھیک ہونی چاہیے۔ بد زبانی سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، بد زبان لوگوں کی خدا کے حضور میں رسائی نہیں ہے۔ تمسخر کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھ تاکہ تو ہدایت یافتوں میں شامل ہو۔ دن رات تیرا کام مجھے برا کہنا ہے، لعنت اور تحقیر تیرا پیشہ ہو گیا ہے۔ لعنت تو وہ ہوتی ہے جو رحمان کی طرف سے ہو، نااہل اور ذلیل انسان کی لعنت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اگر کوئی احمق ہم پر لعنت کرے، وہ ہم پر نہیں پڑتی بلکہ وہ خود اپنے آپ کو بدنام کرتا ہے۔ جس شخص کا دل پرہیزگار ہے وہ خدا کے کام پر کیوں تعجب کرے؟ وہ خدا جو ایک قطرے سے انسان کو پیدا کر دیتا ہے اور 2 مٹھی بیجوں سے ایک باغ بنا دیتا ہے، اگر وہ مجھ جیسے کو مسیح بنا دیتا ہے یا ایک فقیر کو شہنشاہ کر دیتا ہے تو اس کے فضل و کرم سے یہ بات بعید نہیں
وہ اندھا ہے جس نے اس بات کو انکار کی نظر سے دیکھا۔ خبردار، تو سالی بارگاہ سے نا امید نہ ہو، بندہ بن جا، پھر جو تو چاہتا ہے لے لے۔ وہ قادر، خالق اور بزرگ رب ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کس نے اس کی لاچاری دیکھی ہے؟ ایک قطرہ منی سے چمکدار چہرہ بنا دیتا ہے اور پتھر سے لال بدخشاں پیدا کر دیتا ہے۔ جب کسی پر مہربانی کرتا ہے تو اسے زمینی سے آسمانی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح مجھ پر بھی اس نے مہربانی فرمائی ہے اور بے انتہا فضل کیے ہیں۔ میں خود اس لاسانی ذات کا مظہر بن گیا اور حقائق و معارف میں سب سے بڑھ گیا۔ میرا خدا مجھ پر بے حد مہربانی رکھتا ہے، میرے پاس سینکڑوں نشان ہیں اگر کوئی دیکھنے کو آئے۔ اے مردو، سن لو کہ میں زندہ ہوں، اے اندھیری راتوں تم بھی سن لو کہ میں روشن ہوں۔ میری یہ دونوں آنکھیں جو میرے سر کی رونق ہیں، اس یار کو دیکھتی ہیں جو میرا دلبر ہے۔ اس میرے قدم کی سیر خدا کے عرش تک پہنچتی ہے اور میرے ان دونوں کانوں کو حق کی طرف سے خبریں ملتی ہیں۔ مجھے لاکھوں نعمتیں بخشی گئی ہیں اور میرے اس چہرے کو غیروں سے چھپا دیا گیا ہے۔ میں ہر وقت فرعونی صفت لوگوں کو ید بیضاء جیسے سینکڑوں نشان دکھاتا ہوں۔ بد فطرت لوگ ان نشانوں کی طرف سے اندھے اور بہرے ہیں، سینکڑوں نشان دیکھ کر بھی پرواہ نہیں کرتے۔ میں لوگوں کی آنکھوں سے دور ہوں، کسی کو میرے مقام کی خبر نہیں ہے۔ عقل کی کمی کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے مقابلہ کیا اور بدقسمت ہو کر مجھے قبول کرنے سے محروم رہ گئے۔ میرے باطن کے راز سے کوئی بھی واقف نہیں، ان کی عقل کی ہمارے دروازے تک رسائی نہیں۔ ان کا جوش اور لڑائی بے وقوفی کی وجہ سے ہے اور خدا کے نور کا بجھانا ان کا مقصد ہے۔ اے فریب خوردہ انسان، اگر تو ہماری طرف آئے اور ہمارے پاس وفادار ہو کر رہے، نیز سچا بن کر اور طلب حق کی نیت سے کچھ عرصہ ہمارے پاس رہے، تو خدائی نشانات کا ایک عالم دیکھے گا جو دنیا کو خدا کی طرف کھینچنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس معاملے میں تجھے کوئی تکلیف دوں، بلکہ ہر مہینے ایک اشرفی تیرے اخراجات کے لیے دینے کو تیار ہوں۔ اسی طرح 1 سال تک میرے پاس رہنا چاہیے۔ میری طرف سے یہ عہد ہے اور تیری طرف سے پابندی ضروری ہے۔ اگر میرے وعدے کا یہ سال بغیر کسی نشان کے گزر گیا تو تجھے جو کچھ کہنا ہے اس کے بعد کہیو۔ یہی نیکوں کا طریقہ اور ان کی سنت ہے، جلد بازی کا رستہ لعنت کی راہ ہے۔ جس شخص کا باطن خدا کی درگاہ سے روشن ہو گیا، اس کی صحبت میں تو ایک لمحہ گزارنا بھی کیمیا ہے۔ جس شخص کو ظلمت گھیر لیتی ہے، اس کے لیے تو پاک لوگوں کا دامن ہی شفیع ہے۔ وہ خدا اپنے دوست کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور وفاداروں کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ جس کے جان اور دل میں اس کا عشق داخل ہو جاتا ہے تو یکدم اس کے ایمان میں جان پڑ جاتی ہے۔ خدا کا عشق اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کی خوشبو اس کے مکان اور گلی سے آتی ہے۔ اس کی زیارت خدا کے دیدار کا حکم رکھتی ہے اور خدا تعالیٰ آپ اس کی نصرت میں لگ جاتا ہے۔ بہت سے بڑے بڑے کام خدا تعالیٰ اس دنیا میں اس کی عزت کے لیے دکھاتا ہے۔ آفتاب کی طرح اسے روشنی کی سینکڑوں شعاعیں بخشتا ہے تاکہ کوئی جان ظلمت کے حجابوں سے نجات پا جائے۔ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسے کرم فرمائے ہیں، میرے منکروں نے خود اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے۔ قرآن کا علم، اس پاک زبان کا علم اور الہام الہی سے غیب کا علم، یہ 3 علم مجھے نشان کے طور پر دیے گئے ہیں اور تینوں بطور گواہ میری تائید میں کھڑے ہیں۔ کوئی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اس میدان میں مجھ سے مقابلہ کرے۔ رحمان کی طرف سے ان پر حجت پوری ہو گئی، رحمان کی طرف سے ان پر حجت پوری ہو گئی۔ نالائق لوگوں کے پاس صرف بیہودہ بکواس رہ گئی۔ کسوف اور خسوف کے موقع پر اپنے بے نور ہو جانے کی وجہ سے
چاند اور سورج بھی میرے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ رحمان نے یہ نشان تو آسمان پر دکھایا اور زمین پر بھی اپنا ہیبت ناک ہاتھ دکھایا۔ میرے یار کی مجھ پر کامل مہربانی ہے، وہ میرا ہو گیا اور میں اس کا ہو گیا۔ میرا دلبر میری جان مغز اور پوست میں رچ گیا، میری جان کی خوشی اسی کے منہ کی یاد ہے۔ میرے محبوب اور میرے درمیان کئی راز ہیں اور اس کی شان میرے وجود سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی کے دامن کو پکڑتا ہے، مگر ہم نے حی و قیوم اور یکتا خدا کے دامن کو پکڑا ہے۔ افسوس میری قوم نے مجھے نہ پہچانا اور ایمان کی دولت حسد سے برباد کر دی۔ یہ ظالم دنیا اندھی اور بہری ہے، اس کی آنکھیں الوؤں کی آنکھوں سے بھی گئی گزری ہیں، اس لیے کہ جب میں ایک ذرہ تھا تو انہوں نے میری عزت کی، مگر جب میں سورج بن گیا تو انہوں نے مجھے اپنی نظر سے گرا دیا۔ میاں عبدالحق صاحب غزنوی نے ایک اشتہار نکالا ہے جو در حقیقت مولوی عبدالجبار اور ان کے بھائیوں کی طرف سے معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ اس اشتہار میں جس قدر سخت زبانی اور ٹھٹھا اور ہنسی ہے جو قدیم سے طریق صفحاء کا ہے، اس کو ہم خدا تعالیٰ کے عدل کے سپرد کر کے اصل باتوں کا جواب دیتے ہیں، وباللہ التوفیق۔ یہ اشتہار 2 رنگ کے حملوں پر مشتمل ہے۔ اول میاں عبدالحق نے بعض گزشتہ نشانوں اور پیشگوئیوں کو جو فی الواقعہ پوری ہو چکیں یا وہ جو عنقریب پوری ہونے کو ہیں پیش کر کے عام لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہا ہے کہ گویا وہ پوری نہیں ہوئیں۔ مثلاً وہ اپنے اشتہار میں لکھتا ہے کہ ڈپٹی آتھم اور احمد بیگ ہوشیار پوری اور اس کے داماد والی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، مگر ہمیں تعجب ہے کہ مولوی کہلا کر پھر ایسا گندا جھوٹ بولنا ان لوگوں کی طبیعت کیوں کر گوارا کر لیتی ہے۔ اس کو معلوم نہیں کہ یہ دونوں پیشگوئیاں رجوع الی الحق اور توبہ کی شرط کے ساتھ مشروط تھیں، مگر احمد بیگ بباعث اس کے کہ اس کی نظر کے سامنے کوئی ہیبت ناک نمونہ موجود نہیں تھا اس شرط سے فائدہ اٹھا نہ سکا اور پیشگوئی کی منشا کے موافق عین میعاد کے اندر فوت ہو گیا، اور اس کی موت نے صفائی سے پیشگوئی کی ایک ٹانگ کو پورا کر کے دکھلا دیا۔ احمد بیگ وہ شخص تھا جس کی موت نے مخالف مولویوں میں بڑا ماتم پیدا کیا، اور محمد حسین نے لکھا کہ یقیناً اس شخص کو علم نجوم آتا ہے جس کی پیشگوئی ایسی صفائی سے پوری ہو گئی۔ مگر احمد بیگ کے داماد اور اس کے والدین اور اقارب نے جب یہ ہولناک نمونہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ایسا خوف طاری ہوا کہ قبل از مردن مردہ سمجھ لیا گیا۔ اس لیے جیسا کہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس مشاہدہ سے بہت رجوع الی اللہ ان کے دلوں میں پیدا ہوا، اور بعض نے مجھ کو خط لکھے کہ تقصیر معاف کریں، اور ان کے گھروں میں دن رات ماتم شروع ہوا اور صدقہ خیرات اور نماز روزہ میں لگ گئے، اور اس گاؤں کے لوگ عورتوں کا رونا اور چیخنا سنتے رہے۔ غرض وہ تمام زن و مرد خوف سے بھر گئے اور یونس کی قوم کی طرح اس عذاب کو دیکھ کر توبہ اور صدقہ اور خیرات میں مشغول ہو گئے۔ پھر سوچ لو کہ ایسی حالت میں ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ ایسا ہی ڈپٹی آتھم بھی احمد بیگ والے نشان کو سن چکا تھا، اور بذریعہ اخبارات اور اشتہارات کے یہ نشان لاکھوں انسانوں میں مشہور ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے بھی پیشگوئی کے سننے کے بعد خوف اور ہراس کے آثار ظاہر کیے۔ لہذا پیشگوئی کی شرط کے موافق خدا نے تاخیر دی، کیونکہ شرط خدا کا وعدہ تھا اور وہ اپنے وعدے کے برخلاف نہیں کرتا۔ یہ تمام دنیا کا مانا ہوا مسئلہ اور اہل اسلام اور نصارہ اور یہود کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ وعید یعنی عذاب کی پیشگوئی بغیر شرط توبہ اور استغفار اور خوف کے بھی ٹل سکتی ہے، جیسا کہ یونس نبی کی 40 دن کی پیشگوئی جس کے ساتھ کوئی شرط نہ تھی ٹل گئی، اور نینوا کے رہنے والے جو 1,00,000 سے بھی زیادہ تھے ان میں سے ایک بچہ بھی نہ مرا، اور یونس نبی اس خیال اور اس ندامت سے کہ میری پیشگوئی جھوٹی نکلی اپنے ملک سے بھاگ گیا۔ اب سوچو
کہ کیا یہ ایمانداری ہے کہ اس اعتراض کرتے وقت اس قصے کو یاد نہیں کرتے؟ اور اس جگہ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ قال لن ارجع الیہم کذابا، یعنی یونس نے کہا کہ اب میں جھوٹا کہلا کر پھر اس قوم کی طرف ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اگر حدیث پر اعتبار ہے تو در منصور میں اس موقع کی تفسیر میں حدیثیں دیکھ لو، اور اگر عیسائیوں کی بائبل پر اعتبار ہے تو یونا نبی کی کتاب کو دیکھو۔ آخر کسی وقت تو شرم چاہیے، بے حیائی اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ اس ناانصافی اور ظلم کا خدا تعالیٰ کے پاس کیا جواب دو گے کہ تم لوگوں نے 100 پیش گوئی صفائی سے پوری ہوتے دیکھی، اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، اور 1-2 پیش گوئیاں جن کو تم لوگ اپنی ہی جہالت سے سمجھ نہ سکے، جو مشروط بشرائط تھیں، ان پر شور مچا دیا۔ مگر یہ شور مجھ سے اور میری پیش گوئیوں سے خاص نہیں ہے۔ بھلا کسی ایسے نبی کا تو نام لو جس کی بعض پیش گوئیوں کی نسبت جاہلوں نے شور نہ مچایا ہو کہ وہ پوری نہیں ہوئیں۔ میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ وعید یعنی عذاب کی پیش گوئیوں کی نسبت خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ خواہ پیش گوئی میں شرط ہو یا نہ ہو، تضرع اور توبہ اور خوف کی وجہ سے ٹال دیتا ہے۔ اس پر صرف یونس کا قصہ ہی گواہ نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث اور تمام نبیوں کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ جب کسی کو عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے اور اس پر کوئی بلا نازل کرنا چاہتا ہے تو وہ بلا دعا اور توبہ اور صدقات سے ٹل سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ جو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے، اگر اپنے اس ارادے پر کسی نبی یا رسول یا محدث کو مطلع کر دے تو اس صورت میں وہی ارادہ پیش گوئی کہلاتا ہے۔ بس جب کہ مانا گیا ہے کہ وہ ارادہ دعا اور صدقے اور خیرات سے ٹل سکتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ محض اس سبب سے کہ اس ارادہ کی کسی ملہم کو اطلاع بھی دی گئی ہے ٹل نہیں سکتا؟ کیا وہ ارادہ اطلاع دینے کے بعد کچھ اور چیز بن جاتا ہے، یا خدا کو اطلاع دینے کے بعد دعا اور توبہ اور صدقے کے ذریعے سے اس کو ٹال دینا ناگوار معلوم ہونے لگتا ہے، اور قبل از اطلاع اس کو ٹالنا ناگوار معلوم نہیں ہوتا؟ افسوس کہ نادان لوگ خدا تعالیٰ کے وعدے اور اس کی وعید میں کچھ فرق نہیں سمجھتے۔ وعید میں دراصل کوئی وعدہ نہیں ہوتا، صرف اس قدر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدوسیت کی وجہ سے تقاضا فرماتا ہے کہ شخص مجرم کو سزا دے، اور بسا اوقات اس تقاضے سے اپنے ملہمین کو اطلاع بھی دے دیتا ہے۔ پھر جب شخص مجرم توبہ اور استغفار اور تضرع اور زاری سے اس تقاضا کا حق پورا کر دیتا ہے تو رحمت الہی کا تقاضا غضب کے تقاضے پر سبقت لے جاتا ہے، اور اس غضب کو اپنے اندر محجوب و مستور کر دیتا ہے۔ یہی معنی ہے اس آیت کے کہ عذابی اصیب بھی من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، یعنی رحمتی سبقت غضبی۔ اگر یہ اصول نہ مانا جائے تو تمام شریعتیں باطل ہو جاتی ہیں۔ بس کس قدر ہمارے مخالفوں پر افسوس ہے کہ وہ میرے کینے کے لیے شریعت اسلامیہ پر تبر چلاتے ہیں۔ وہ جب حق بات سنتے ہیں تو تقوی سے کام نہیں لیتے، بلکہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو رد کرنا چاہیے۔ نامعلوم کہ وہ معارف حقہ کو رد کرتے کرتے کہاں تک پہنچیں گے۔ یہ جو لکھا ہے کہ اولیاء کے مقابلے سے سلب ایمان کا خطرہ ہے، وہ خطرہ اس وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ صدیقوں اور اولیاء کی باتیں سچائی کے چشمے سے نکلتی ہیں اور ستون ایمان ہوتی ہیں، مگر ان کا مخالف اپنا یہ اصول مقرر کر لیتا ہے کہ ان کی ہر ایک بات کو رد کرتا جائے اور کسی کو قبول نہ کرے، کیونکہ حسد اور عداوت بری بلا ہے۔ لہذا ایک دن کسی ایسے مسئلے میں مخالفت کر بیٹھتا ہے جس سے ایمان فی الفور رخصت ہو جاتا ہے، مثلا جیسا کہ یہ مسئلہ کہ خدا کا عذاب کا ارادہ خواہ اس ارادے کو کسی ملہم پر ظاہر کیا ہو یا نہ کیا ہو، دعا اور صدقے اور توبہ اور استغفار سے ٹل سکتا ہے۔ کس قدر سچا اور مغز شریعت اور تمام نبیوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے، مگر کیا ممکن ہے کہ ایک نفسانی آدمی جو مجھ سے مخالفت رکھتا ہے وہ اس نقطۂ معرفت کو میرے منہ سے سن کر قبول کر لے گا؟ ہرگز نہیں۔
وہ تو سنتے ہی اس فکر میں لگ جائے گا کہ اس کا کسی طرح رد کرنا چاہیے، تا کسی پیش گوئی کی تکذیب کا یہ ذریعہ ٹھہر جائے۔ اگر اس شخص کو خدا کا خوف ہوتا تو لوگوں کی طرف نہ دیکھتا اور ریاکاری سے غرض نہ رکھتا، بلکہ اپنے تئیں خدا کے سامنے کھڑا سمجھتا اور وہی بات منہ پر لاتا جو بپابندی تقوی بیان کرنے کے لائق ہوتی ہے، اور ملامت اٹھاتا اور لوگوں کی لعنت سنتا مگر سچائی کی گواہی دے دیتا۔ ولیکن اذا غلبت الشقوۃ فإن السعادہ۔ دوسرا حملہ میاں عبدالحق کا یہ ہے کہ وہ تجویز جو میں نے خدا تعالیٰ کے الہام سے بطور اتمام حجت پیش کی تھی، جس کو میں اس سے پہلے بھی بذریعہ اشتہار شائع کر چکا تھا، یعنی بیماروں کی شفا کے ذریعے سے استجابت دعا کا مقابلہ، اس تجویز کو میاں عبدالحق منظور نہیں فرماتے اور یہ عذر کرتے ہیں کہ بھلا سارے مشائخ اور علماء ہندوستان و پنجاب کس طرح جمع ہوں اور ان کے اخراجات کا کون متکفل ہو، مگر ظاہر ہے کہ یہ کیا فضول اور لچر عذر ہے۔ جس حالت میں یہ لوگ قوم کا ہزارہ روپیہ کھاتے ہیں تو ایسے ضروری کام کے لیے 2-4 روپے تک کرایہ خرچ کرنا کیا مشکل ہے۔ یہ تو ہم نے قبول کیا کہ یہ لوگ دین کے لیے کوئی تکلیف اپنے پر گوارا نہیں کر سکتے، لیکن ایسی ضروری مہم کے لیے کہ ہزارہ لوگ ان کے پنجے سے نکلتے جاتے ہیں اور بزوم ان کے وہ کافر بنتے جاتے ہیں، چند درہم کرائے کے لیے جیب سے نکالنا کوئی بڑی مصیبت نہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہی زور بد علیہم الذلہ کا مصداق ہے تو اس کو عبدالحق کی وکالت کی ضرورت نہیں۔ میں 200 کوس تک کے کرائے کا خود ذمہ وار ہو سکتا ہوں۔ چاہیے کہ وہ کسی سے قرض لے کر لاہور پہنچ جائے اور اپنے شہر کے کسی رئیس کا سرٹیفکیٹ مجھے دکھلا دے کہ حقیقت میں اس مولوی یا پیرزادے پر سخت رزق کی مار نازل ہے، قرضہ لے کر لاہور میں پہنچا ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ کرایہ میں دے دوں گا، بشرطے کہ کوئی نام کا مولوی یا پیرزادہ نہ ہو، نامی ہو، جیسے نذیر حسین دہلوی وغیرہ۔ اور اگر یہ تجویز منظور نہیں تو صرف ضلع لاہور، امرتسر، گرداسپورہ، لدھیانہ کے مولوی اور مشائخ اکٹھے ہو جائیں، ان میں سے بھی بشرط مذکورہ بالا ہر ایک مصیبت زدہ کا کرایہ میں دے دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ سَتَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُسْأَلُونَ۔ پھر میاں عبدالحق نے یہ کارروائی کی ہے کہ یہ عذر کر کے جس کا ابھی ہم نے جواب دیا ہے، اپنی طرف سے ٹھٹھے اور ہنسی سے ایک نشان مانگا ہے، اور اس ٹھٹھے میں گزشتہ منکرین سے کم نہیں رہے، کیونکہ عرب کے لوگوں نے اس قسم کے ہنسی اور ٹھٹھے سے کبھی نشان نہیں مانگا کہ فلاں صحابی کی ٹانگ کمزور ہے وہ درست ہو جائے، یا اس کی کسی آنکھ میں بصارت نہیں وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاں، مکہ کے لوگوں نے یہ نشان مانگا تھا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سونے کا ہو جائے اور اس کے ارد گرد نہریں بھی جاری ہوں، اور نیز یہ کہ آپ ان کے دیکھتے ہوئے آسمان پر چڑھ جائیں اور دیکھتے دیکھتے آسمان پر سے اتر آئیں اور خدا کی کتاب ساتھ لاویں اور وہ اس کو ہاتھ میں لے کر ٹٹول بھی لیں، تب ایمان لائیں گے۔ اس درخواست میں اگرچہ جہالت تھی، لیکن میاں عبدالحق کی طرح ایذا دینے والی شرارت نہ تھی۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے نشان مانگے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان درخواست کنندہ لوگوں کو ان کے منہ مانگے نشان نہیں دیے گئے تھے، بلکہ زجر اور توبیخ سے جواب دیا گیا تھا، اور قرآن شریف میں اقتراحی نشانوں کے مانگنے والوں کو یہ جواب دیا گیا تھا کہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، یعنی خدا تعالیٰ کی شان اس تہمت سے پاک ہے کہ کسی اس کے رسول یا نبی یا ملہم کو یہ قدرت حاصل ہو کہ جو الوہیت کے متعلق خارق عادت کام ہیں ان کو وہ اپنی قدرت سے دکھلائے، اور فرمایا کہ ان کو کہہ دے کہ میں تو صرف آدمیوں میں سے ایک رسول ہوں جو اپنی طرف سے کسی کام کے کرنے کا مجاز نہیں ہوں،
محض امر الہی کی پیروی کرتا ہوں۔ پھر مجھ سے یہ درخواست کرنا کہ یہ نشان دکھلا اور یہ نہ دکھلا سراسر حماقت ہے۔ جو کچھ خدا نے کہا وہی دکھلا سکتا ہوں، نہ اور کچھ۔ اور انجیل میں خود تراشیدہ نشان مانگنے والوں کو صاف لفظوں میں حضرت مسیح مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اس زمانے کے حرام کار لوگ مجھ سے نشان مانگتے ہیں، ان کو بجوز یونس نبی کے نشان کے اور کوئی نشان دکھلایا نہیں جائے گا۔ یعنی نشان یہ ہوگا کہ باوجود دشمنوں کی سخت کوشش کے جو مجھے سولی پر ہلاک کرنا چاہتے ہیں، میں یونس نبی کی طرح قبر کے پیٹ میں جو مچھلی سے مشابہ ہے زندہ ہی داخل ہوں گا اور زندہ ہی نکلوں گا، اور پھر یونس کی طرح نجات پا کر کسی دوسرے ملک کی طرف جاؤں گا۔ یہ اشارہ اس واقعے کی طرف تھا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ جو کنز العمال میں ہے، یعنی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے نجات پا کر ایک سرد ملک کی طرف بھاگ گئے تھے، یعنی کشمیر، جس کے شہر سری نگر میں ان کی قبر موجود ہے۔ غرض جب حضرت مسیح سے ان کے دشمنوں نے نشان مانگا اور میاں عبدالحق کی طرح بعض خود تراشیدہ نشان پیش کیے کہ ہمیں یہ دکھلاؤ اور یہ دکھلاؤ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہی جواب تھا جو ابھی ہم نے تحریر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ میاں عبدالحق کا ایسے اقتراحی نشان کے مانگنے میں کچھ قصور نہیں ہے، بلکہ حسب آیت تشابہت قلوبہم، ان کی طبیعت ہی ان بدبخت کفار کے مشابہ واقع ہوئی ہے جو خدا تعالیٰ کے نشانوں کو قبول نہیں کرتے تھے اور اپنی طرف سے اختراع کر کے درخواستیں کرتے تھے کہ ایسے ایسے نشان دکھاؤ۔ لیکن اگر افسوس ہے تو صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے مولوی کہلا کر ہنسی ٹھٹھا اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ جو شخص عبدالحق کے اشتہار کو غور سے پڑھے گا اس کو قبول کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اخویم مولوی عبدالکریم صاحب کا شرارت اور بے ادبی سے ذکر کر کے ان کی ٹانگ کی درستی یا آنکھ کی نظر کی نسبت جو نشان مانگا ہے، یہ ایک اباشانہ طریق پر ٹھٹھا کیا ہے جو کسی پرہیزگار اور نیک بخت کا کام نہیں ہے۔ پلید دل سے پلید باتیں نکلتی ہیں اور پاک دل سے پاک باتیں۔ انسان اپنی باتوں سے ایسا ہی پہچانا جاتا ہے جیسا کہ درخت اپنے پھلوں سے، جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف فرما دیا کہ لا تنابزوا بالالقاب، یعنی لوگوں کے ایسے نام مت رکھو جو ان کو برے معلوم ہوں۔ تو پھر برخلاف اس آیت کے کرنا کن لوگوں کا کام ہے؟ لیکن اب تو نہ ہم عبدالحق پر افسوس کرتے ہیں نہ اس کے دوسرے رفیقوں پر، کیونکہ ان لوگوں کا ظلم اور ناانصافی اور دروغ گوئی اور افتراء حد سے گزر گیا ہے۔ اسی اشتہار کو پڑھ کر دیکھ لو کہ کس قدر جھوٹ سے کام لیا ہے۔ کیا کسی جگہ بھی خدا تعالیٰ سے حیا کی ہے؟ چنانچہ ہم بطور نمونہ بطرز قولہ و اقول اس ظالم شخص کے جھوٹوں کا ذخیرہ ذیل میں لکھ دیتے ہیں جو اسی اشتہار میں اس نے استعمال کیے ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ قولہ، مرزا بارہا متفرق مواضع کے مباحثات میں شرمندہ اور لاجواب ہوا اور ہر مجمع میں خائب اور خاسر اور نامراد رہا۔ اقول، کیوں میاں عبدالحق، کیا یہ تم نے سچ بولا ہے؟ کیا اب بھی ہم لعنت اللہ علی الکاذبین نہ کہیں؟ شاباش، عبداللہ غزنوی کا خوب تم نے نمونہ ظاہر کیا۔ شاگرد ہوں تو ایسے ہوں، بھلا اگر سچے ہو تو ان مجامع اور مجالس کی ذرا تشریح تو کرو جن میں میں شرمندہ ہوا۔ اس قدر کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ بھلا ان مباحثات کی عبارات تو لکھو جن میں تم یا تمہارا کوئی اور بھائی غالب رہا، ورنہ نہ میں بلکہ آسمان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میری طرف سے اتمام حجت اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا کہ میں نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، حدیث سے ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی عمر 125 برس کی تھی۔ معراج کی حدیث نے ثابت کر دیا کہ وہ مردوں میں جا ملے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ کے پاس انہیں دیکھا۔ کیا اب بھی ان کے مرنے میں کسر باقی رہ گئی؟ تمام صحابہ کا ان کی موت پر اجماع ہو گیا، اور اگر اجماع نہیں ہوا تھا تو ذرا بیان تو کرو کہ جب حضرت عمر کے غلط خیال پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے اور پھر دوبارہ دنیا میں آئیں گے، حضرت ابو بکر نے یہ آیت پیش کی کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تو حضرت ابو بکر نے کیا سمجھ کر یہ آیت پیش کی تھی، اور کون سا استدلال مطلوب تھا جو مناسب محل بھی تھا، اور صحابہ نے اس کے معنی کیا سمجھے تھے، اور کیوں مخالفت نہیں کی تھی، اور کیوں اس جگہ لکھا ہے کہ جب یہ آیت صحابہ نے سنی تو اپنے خیالات سے رجوع کر لیا۔ اسی طرح میں نے حدیثوں سے ثابت کر دیا ہے کہ آنے والا مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا، اور اس کے ظہور کا یہی زمانہ ہے، جیسا کہ حدیث یکسر الصلیبہ سے سمجھا جاتا ہے۔ پھر آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ میری ہی دعوت کے وقت میں آسمان پر رمضان میں خسوف کسوف عین حدیث کے موافق وقوع میں آیا، اور میرے ہاتھ پر 100 کے قریب نشان ظاہر ہوا، جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں، جن کی تفصیل کتاب تریاق القلوب میں درج ہے۔ کوئی طریق باقی نہیں رہا جس سے میں نے اتمام حجت نہیں کیا۔ نقلی طور پر میں نے اتمام حجت کیا، عقلی طور پر میں نے اتمام حجت کیا، آسمانی نشانوں کے ساتھ میں نے اتمام حجت کیا۔ اب اگر کچھ حیا ہے تو خود سوچ لو کہ کون شرمندہ اور خائب اور خاسر اور نامراد رہا۔ اور میں نے صرف اسی پر بس نہیں کی، بارہا اشتہار دیے کہ اگر آپ لوگوں میں کچھ سچائی ہے تو میرے مقابلے پر آؤ، قرآن سے دکھلاؤ یا حدیث سے دکھلاؤ، کہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ماں جس میں عنصری آسمان پر چلے گئے تھے، اور پھر زندہ ماں جس میں عنصری آسمان پر سے اتریں گے۔ میں تو اب بھی ماننے کو تیار ہوں اگر آیت فلما توفیتنی کے معنی بجز مارنے اور ہلاک کرنے کے کسی حدیث سے کچھ اور ثابت کر سکو، یا کسی آیت یا حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں جس میں عنصری آسمان پر چڑھنا یا ماں جس میں عنصری آسمان سے اترنا ثابت کر سکو، یا اگر اخبار غیبیہ میں جو خدا تعالیٰ سے مجھ پر ظاہر ہوتی ہیں میرا مقابلہ کر سکو، یا استجابت دعا میں میرا مقابلہ کر سکو، یا تحریر زبان عربی میں میرا مقابلہ کر سکو، یا اور آسمانی نشانوں میں جو مجھے عطا ہوئے ہیں میرا مقابلہ کر سکو، تو میں جھوٹا ہوں۔ آپ لوگ تو ان سوالات کے وقت مردہ کی طرح ہو گئے۔ یہی وجہ تو ہے کہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر ہزارہ نیک مرد اور عالم فاضل اس جماعت میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ اے عزیز، یہ اوباشانہ فضولیاں کچھ کام نہیں دے سکتی۔ کیا حق کے طالب ایسی بےہودہ باتوں سے رک سکتے ہیں؟ یہ غزنی نہیں ہے، یہ پنجاب ہے، جس میں بفضل ہی تعالیٰ دن بدن لوگ زیرک اور اہل فراست ہوتے جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ انہی اوباشانہ جھوٹوں کی وجہ سے عقل مند لوگ آپ لوگوں سے بد اعتقاد ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اب اگرچہ خاص لوگ اہل علم و اہل جاؤ ثروت 10,000 کے قریب ہماری جماعت میں موجود ہیں، مگر عام تعداد 30,000 سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ یہی تو ہے کہ آپ لوگ صرف ٹھٹھے ہنسی اور گالیوں سے کام نکالتے ہیں، کوئی راست روی کا پہلو اختیار نہیں کرتے۔ سیدھی بات تھی کہ آپ لوگ ملہم کہلاتے ہیں۔ استجابت دعا کا بھی دعویٰ ہے، چند پیش گوئیاں جو استجابت دعا پر بھی مشتمل ہوں وزیریہ اشتہار شائع کر دیں، اور اس طرف سے میں بھی شائع کر دوں، 1 برس سے زیادہ میعاد نہ ہو، پھر اگر آپ لوگوں کی پیش گوئیاں سچی نکلیں تو ایک دم میں ہزارہ لوگ میری جماعت کے آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور جھوٹے کا منہ کالا ہو جائے گا۔ کیا آپ اس درخواست کو قبول کر لیں گے؟ ممکن نہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ حق کے طالب آپ لوگوں سے بیزار ہوتے جاتے ہیں۔ صرف گالیوں اور بے ثبوت افتراؤں سے کون مان لے گا؟ اب بھی میں نے آپ لوگوں پر رحم کر کے ایک اشتہار شائع کیا ہے، اور ایک اشتہار میری جماعت کی طرف سے شائع ہوا ہے، مگر کیا ممکن ہے کہ آپ لوگ اس تصفیے کے لیے کسی مجمع میں حاضر ہو سکیں گے؟ آپ لوگوں کی نیت بخیر نہیں، منہ سے گالیاں دینا، تحقیر کرنا، کافر اور دجال کہنا، لعنت بھیجنا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی فتح کا اظہار کرنا،
کیا اس سے کوئی فتح حاصل ہو سکتی ہے؟ بلکہ ہمیشہ نبی اور راست باز شریر لوگوں سے ایسے ہی الفاظ سنتے رہے ہیں، اگر خدا پر بھروسہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی طرف سے کوئی پیشگوئی شائع کرو اور بالمقابل ہم سے دیکھ لو، ورنہ مردے کی طرح پڑے رہو اور انتظار وقت کرو۔ اگر صرف گالیاں دینا ہے تو میں آپ کا منہ بند نہیں کر سکتا، نہ حضرت موسیٰ ایسی بیہودہ گوئیوں کا منہ بند کر سکے، نہ حضرت عیسیٰ بند کر سکے، اور نہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بند کر سکے۔ لیکن آپ لوگوں میں اگر کوئی رشید ہو تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میری دعوت کے قبول کرنے کے لیے کس قدر مسلمانوں میں پرجوش حرکت ہو رہی ہے۔ پشاور سے چل کر راول پنڈی، جہلم، گجرات، سیالکوٹ، گوجرانوالا، وزیر آباد، امرتسر، لاہور، جلندھر، لدھیانہ، امبالہ، پٹیالہ، دہلی، الہ آباد، بمبئی، کلکتہ، مدراس، حیدرآباد، دکن، غرض کہاں تک بیان کریں۔ پنجاب اور ہندوستان کے تمام شہروں اور دیہات کو دیکھو، شاذ نادر ایسا کوئی شہر ہوگا کہ جو اس جماعت کے کسی فرد سے خالی ہوگا۔ اب اگر مسلمانوں کی سچی ہمدردی ہے تو صرف یہ اوباشانہ باتیں کافی نہیں ہیں کہ مرزا بارہا لاجواب ہو چکا ہے اور خائب اور خاسر اور نامراد رہا ہے۔ اب ایسے جھوٹ سے تو واقف کار لوگوں کو مردار سے زیادہ بو آتی ہے، اور کوئی شریف اس کو پسند نہیں کرے گا۔ یوں تو ہندو اور چوڑے اور چمار اور ادنا سے ادنا لوگ بارہا کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں سے مذہب میں گفتگو کر کے لاجواب کر دیا، اور وہ ہمارے ہر مجمع میں لاجواب اور خائب اور خاسر اور نامراد رہے۔ مگر شریف انسان کو ایسے ناپاک جھوٹ سے نفرت چاہیے۔ اے عزیز، اگر ایمان اور مسلمانوں کی ہمدردی کا حصہ ایک ذرہ بھی دل میں موجود ہے تو ان فضول گوئیوں کا اب یہ وقت نہیں ہے۔ اب واقعی طور پر کوئی مقابلہ کر کے دکھلانا چاہیے تا سیاہ روئے شود ہر کے درگوش باشد۔ قولہ مباہلہ میں کما حقہ علی رؤوس الاشہاد، رسوا اور ذلیل ہو کر قابل خطاب اور لائق جواب علماء اعظام و صوفیاء کرام نہیں رہا۔ اقول افسوس کہ مباہلے کا ذکر کر کے اور اس قدر قابل نفرت جھوٹ بول کر اور بھی تم نے اپنی رسوائی اور پردہ دری کرائی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ لوگوں کا حیا کہاں گیا اور تقوی اور راست گوئی سے اس قدر کیوں دشمنی ہو گئی۔ سوچ کر دیکھ لو کہ جس قدر تم پر اور تمہاری جماعت پر ادوار ہے وہ مباہلے کے دن کے بعد ہی شروع ہوا ہے۔ یہ تو میری سچائی کا ایک بڑا نشان تھا جس سے آپ نے اپنی بدقسمتی سے ذرا فائدہ نہیں اٹھایا۔ نامعلوم آپ لوگ کس غار کے اندر بیٹھے ہو کہ زمانے کے حالات کی کچھ بھی خبر نہیں۔ ہزارہا لوگ بول اٹھے ہیں اور بے شمار روحیں محسوس کر گئی ہیں کہ ہمارے اقبال اور ترقی اور تمہارے ادبار اور تنزل کا دن مباہلے کا دن ہی تھا۔ ایک ادنا مثال دیکھ لو کہ مباہلے کے دن، بلکہ اسی وقت علی رؤوس الاشہاد جب مباہلہ ختم ہی ہوا تھا اور ابھی تم اور ہم دونوں اسی میدان میں موجود تھے اور تمام مجمع موجود تھا، خدا تعالیٰ نے میری عزت اس مجمع پر ظاہر کرنے کے لیے ایک فوری ذلت اور فوری رسوائی تمہارے نصیب کی، یعنی فی الفور ایک گواہ تمہاری جماعت میں سے کھڑا کر دیا۔ وہ کون تھا؟ منشی محمد یعقوب، جو حافظ محمد یوسف کا بھائی ہے۔ اس نے قسم کھائی اور رو رو کر مجھے مخاطب کر کے بیان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سچے ہو، کیونکہ میں نے مولوی عبداللہ غزنوی سے سنا ہے کہ ایک خواب کی تعبیر کے موقع پر انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور کہا کہ ایک نور آسمان سے اترا ہے اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اب دیکھو کہ تم ابھی مباہلے کے مکان سے علیحدہ نہیں ہوئے تھے کہ خدا نے تمہیں ذلیل کر دیا، اور جس شخص کی استادی کا تم فخر کرتے ہو اسی نے گواہی دے دی کہ تم جھوٹے اور غلام احمد قادیانی سچا ہے۔ اب اس سے زیادہ مباہلے کا فوری اثر کیا ہوگا کہ میرے لیے خدا کا اکرام و اعزاز اسی وقت ظاہر ہو گیا اور اسی وقت میری سچائی کی گواہی مل گئی، اور گواہی بھی تمہارے اس استاد کی
یعنی عبداللہ غزنوی کی کہ اگر اس کی بات نہ مانو تو آگ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا سارا شرف اسی کی طفیل ہے۔ اگر اس کو تم نے جھوٹا سمجھا تو پھر تم ناخلف شاگرد ہو۔ غرض یہ خدا کا ایک نشان تھا کہ مباہلہ ہوتے ہی اسی میدان میں، اسی گھڑی، اسی ساتھ خدا نے تمہیں تمہارے ہی استاد کی گواہی سے، تمہاری ہی جماعت کے آدمی کے ذریعے سے ذلیل اور رسوا کر دیا اور نامرادی ظاہر کر دی۔ پھر مباہلے کے بعد ایک اور نشان میری عزت کا پیدا ہوا جس کے لاکھوں انسان گواہ ہیں، اور وہ یہ کہ ہمارے سلسلے کے لیے مجھے وہ فتوحات مالی ہوئیں کہ اگر میں چاہتا تو ان سے ایک غزنی کا بڑا حصہ خرید سکتا۔ چنانچہ اس پر سرکاری ڈاک خانہ جات کے وہ رجسٹر گواہ ہیں جن میں منی آرڈر درج ہوا کرتے ہیں، مگر کیا تمہیں اس کے بعد کوئی 2 روپے کا منی آرڈر بھی آیا؟ اگر آیا تو اس کا ثبوت دو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 1000 روپیہ جو مباہلے کے بعد مجھے بھیجا گیا، جو 30,000 روپیہ سے کم نہ تھا، کیا اس بات پر دلیل نہیں ہے جو مسلمان لوگوں نے مجھے عزت اور بزرگی کی نظر سے دیکھا اور مجھے عزیز رکھ کر میرے پر اپنے مال فدا کیے؟ یہ ایک عظیم الشان نشان ہے جس سے انکار کرنا آفتاب پر تھوکنا ہے۔ پھر مباہلے کی تاثیر کا نشان یہ ہے کہ یہ 30,000 آدمی کی جماعت جو اب میرے ساتھ ہے، یہ مباہلے کے بعد ہی مجھ کو ملی۔ آتھم کا وفات پا کر ہمیشہ کے لیے اسلامی مخالفت کو ختم کر کے دنیا سے رخصت ہو جانا مباہلے کے بعد ہی پیشگوئی کے موافق ظہور میں آیا۔ پیشگوئی کا یہ منشا تھا کہ جو ہم دونوں میں سے جھوٹا مذہب رکھتا ہے وہ پہلے مرے گا۔ سو آتھم نے مجھ سے پہلے وفات پا کر میری سچائی پر مہر لگا دی۔ پھر بعد اس کے لیکھرام کے قتل کا وہ نشان ظاہر ہوا جس پر تخمیناً 3,000 مسلمان اور ہندوؤں نے ایک محضر نامہ پر جو ہماری طرف سے تیار ہوا تھا یہ گواہی اپنی قلم سے ثبت کر دی کہ یہ پیشگوئی نہایت صفائی سے ظہور میں آئی۔ اسی محضر نامے پر سید فتح علی شاہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر نہر کے دستخط ہیں، جو مخالف جماعت میں سے ہو کر تصدیق کرتا ہے یہ یقینی امر ہے کہ 30,000 کے قریب لوگ اس پیشگوئی کو دیکھ کر ایمان لائے، ورنہ ہماری جماعت مباہلے سے پہلے 300 سے زیادہ نہ تھی۔ پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ کے نشانوں کی اس قدر بارش ہوئی کہ 100 سے زیادہ نشان ظہور میں آیا جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں۔ بڑے بڑے عمراء اور تاجر اس جماعت میں داخل ہوئے اور دنیا ارادت اور اعتقاد کے ساتھ میری طرف دوڑی اور ایک عظیم الشان قبولیت زمین پر پھیل گئی۔ کیا اس میں تمہاری ذلت نہ تھی؟ انسان دور بیٹھا ہوا اندھے کے حکم میں ہوتا ہے۔ اگر 1-2 ہفتے قادیان میں آ کر دیکھو کہ کیوں کر ہزارہ کوس سے ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور کیوں کر ہزارہ روپیہ میرے قدموں پر ڈال رہے ہیں اور کیوں کر ہر ایک ملک سے قیمتی تحفے اور سوغاتیں اور پھل چلے آتے ہیں اور کیوں کر سدھا لوگوں کے لیے ایک وسیع لنگر خانہ تیار ہے اور کیوں کر ہماری جامع مسجد میں سدھا آدمی جو بیت میں داخل ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور کیوں کر بے شمار زیارت کرنے والے قدموں پر گرے جاتے ہیں، تو غالباً یہ نظارہ آپ کے لیے بباعث شدت غم ناگہانی موت کا موجب ہوگا۔ اب ذرا انصاف سے سوچو کہ مباہلے کے بعد کون رسوا اور ذلیل ہوا اور کس نے عزت پائی؟ اگر تمہیں خبر ہوتی کہ مباہلے کے پہلے میری جماعت کیا تھی اور قبولیت کس قدر تھی، اور پھر مباہلے کے بعد کس قدر قبولیت زمین پر پھیل گئی اور کس قدر فوج در فوج لوگ اس مبارک سلسلے میں داخل ہوئے، تو یقین تھا کہ تم شدت غم سے مدقوق یا مسلول ہو کر مدت سے مر بھی جاتے۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کی جھوٹی قسم کھانا لانتی کا کام ہے اور اس قسم کو سچ نہ سمجھنا بھی لانتی کا کام، کہ میری عزت اور قبولیت مباہلے سے پہلے ایک قطرے کے موافق تھی اور اب مباہلے کے بعد ایک دریا کی مانند ہے۔ غرض ہر ایک پہلو سے خدا نے میری مدد کی، یہاں تک کہ میں نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر ایک پیشگوئی اپنی کتابوں میں شائع کی تھی کہ عبدالحق غزنوی نہیں مرے گا جب تک میرا چوتھا بیٹا پیدا نہ ہو۔ سو الحمدللہ کہ وہ بھی تمہاری زندگی میں ہی پیدا ہو گیا، جس کا نام مبارک احمد ہے، اور اسی طرح 100 کے قریب اور نشان ظاہر ہوا اور عزت پر عزت حاصل ہوتی گئی، یہاں تک کہ دشمنوں نے میری عزت کو اپنے لیے ایک عذاب دیکھ کر
درد حسد سے مقدمات بھی بنائے، لیکن ہر میدان میں مخذول اور مردود رہے۔ اب بتلاؤ کہ تمہیں مباہلے کے بعد کون سی عزت اور قبولیت ملی، اور کس قدر جماعت نے تمہاری بیعت کی، اور کس قدر فتوحات مالی نصیب ہوئیں، اور کس قدر اولاد ہوئی۔ بلکہ تمہارا مباہلہ تو تمہاری جماعت کے مولوی عبد الواحد کو بھی لے ڈوبا، اور اس کی بھی بیوی کے فوت ہونے سے خانہ بربادی ہوئی۔ مجھے خدا نے وعدہ دیا تھا کہ مباہلے کے بعد 2 اور لڑکے تمہارے گھر پیدا ہوں گے، سو 2 اور پیدا ہو گئے، اور وہ دونوں پیش گوئیاں جو صدہا انسانوں کو سنائی گئی تھیں پوری ہو گئیں۔ اب بتلاؤ کہ تمہاری پیش گوئیاں کہاں گئیں؟ ذرا جواب دو کہ اس فضول گوئی کے بعد کس قدر لڑکے پیدا ہوئے۔ ذرا انصاف سے کہو کہ جب کہ تم منہ سے دعوے کر کے اور اشتہار کے ذریعے لڑکے کی شہرت دیکھ کر پھر صاف نامراد اور خائب و خاسر رہے، کیا یہ ذلت تھی یا عزت تھی؟ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ مباہلے کے بعد جو کچھ قبولیت مجھ کو عطا ہوئی وہ سب تمہاری ذلت کا موجب تھی۔ قولہ، کیا آتم اور داماد مرزا احمد بیگ اور آپ کے فرزند معود کا کوئی نتیجہ ظہور میں آیا؟ اقولو، ہزارہا دانشمند انسان اس بات کو مان گئے ہیں کہ آتم پیش گوئی کے مطابق مر گیا، اور اگر زندہ ہے تو پیش کرو، اور اگر یہ کہو کہ میعاد کے اندر فوت نہیں ہوا تو یہ تمہارا حمق ہے کہ ایسا خیال کرو، کیونکہ پیش گوئی شرطی تھی اور شرط کے تحقق نے میعاد کی رعایت کو باطل کر دیا تھا۔ اور نیز میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یونس نبی کو سچا نبی مانتے ہو یا نہیں؟ اس کی پیش گوئی کیوں خطا ہو گئی؟ اس میں تو کوئی شرط بھی نہ تھی۔ پھر اگر حیا اور ایمان ہے تو شرطی پیش گوئیوں پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ دیکھو یونا نبی کی کتاب اور در منصور کہ کیسے یونا نبی کو پیش گوئی کے خطا جانے سے تکالیف اٹھانی پڑیں۔ اب یونس کو مجھ سے زیادہ تر برا کہو کہ اس کی قطعی پیش گوئی جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی خطا گئی۔ اے نادانو، اسلام پر کیوں تبر چلاتے ہو؟ حق یہی ہے کہ وعید کی پیش گوئی میں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ توبہ اور استغفار اور رجوع سے اس میں تاخیر ڈال دے، گو اس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو تمام صدقات اور خیرات اور دعوات باطل ہو جائیں گی، اور یہ اصول جو تمام نبیوں کا مانا ہوا ہے کہ یرد القضاء بالصدقات والدعاء صحیح نہیں رہے گا۔ ماں سوا اس کے ہر ایک عقل مند سوچ سکتا ہے کہ میرا اور ڈپٹی آتم کا مقابلہ کسی میرے دعوے کے متعلق نہ تھا۔ اس تمام بحث کا خلاصہ مطلب یہی تھا کہ آتم یہ کہتا تھا کہ عیسائی دین سچا ہے اور نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتری ہیں، اور قرآن خدا کا کلام نہیں بلکہ انسان کا افتراء ہے۔ اور میں کہتا تھا کہ عیسائی مذہب اپنی اصلیت پر قائم نہیں، اور تثلیث و کفارہ وغیرہ سب باطل ہیں۔ بس جب 15 دن بحث کے ختم ہو گئے تو آخری دن میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا، میں نے اسی مجلس بحث میں جس میں 70 سے زیادہ مسلمان اور عیسائی موجود ہوں گے، آتم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے اپنی کتاب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دجال رکھا ہے اور اسلام کو جھوٹا مذہب ٹھہرایا ہے، اور دیکھو اس وقت تم نے عیسائی مذہب کے حامی ہو کر بحث کی ہے، اور میں نے اسلام کو حق سمجھ کر اس کی حمایت میں بحث کی ہے۔ اب میں خدا سے الہام پا کر کہتا ہوں کہ ہم دونوں میں سے جو شخص جھوٹے مذہب کا حامی ہے وہ سچے کے زندہ ہونے کی حالت میں ہی حاویہ میں گرایا جاوے گا، یعنی مرے گا، مگر جو سچے مذہب کا حامی ہے وہ سلامت رہے گا، اور جھوٹے کی موت 15 مہینے کے اندر اس حالت میں ہوگی جب کہ وہ حق کی طرف کچھ بھی رجوع نہ کرے گا۔
جب میں یہ پیش گوئی بیان کر چکا جس کا یہ خلاصہ ہے تو اسی وقت آتھم نے زبان نکالی اور توبہ کرنے والوں کی طرح دونوں ہاتھ اٹھائے اور دجال کہنے سے اپنی پشیمانی ظاہر کی۔ پس بلا شبہ ایک عیسائی کی طرف سے یہ ایک رجوع ہے جس کے 70 سے زیادہ مسلمان اور عیسائی گواہ ہیں، اور بعد اس کے برابر 15 مہینے تک عبداللہ آتھم کا گوشہ تنہائی میں بیٹھنا اور امرتسر کے عیسائیوں کا ترک صحبت کرنا اور قانوناً نالش کرنے کا حق رکھ کر پھر بھی نالش نہ کرنا اور اقرار کرنا کہ میں ان لوگوں کی طرح حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا، اور باوجود 4000 روپیہ انعام پیش کرنے کے قسم کھانے سے انکار کرنا اور میعاد پیش گوئی میں ایک حرف بھی رد اسلام میں نہ لکھنا اور روتے رہنا اور برخلاف اپنی قدیم عادت کے ترک مباحثہ مسلمانوں سے کرنا، یہ تمام ایسی باتیں ہیں کہ اگر انسان مفسد اور سیاہ دل نہ ہو تو ضرور ان سے نتیجہ نکالے گا کہ بلا شبہ عبداللہ آتھم پیش گوئی کے سننے کے بعد ڈرا اور اسلامی عظمت کو دل میں بٹھایا، لہذا ضرور تھا کہ بقدر اپنے رجوع کے الہامی شرط سے فائدہ اٹھاتا۔ پھر ان سب باتوں سے قطع نظر کر کے وہ شخص کیسا مسلمان ہے کہ جو اس قسم کے مذہبی مباحثے میں جس کا نعوذ باللہ میرے مغلوب ہونے کی حالت میں اثر بد اسلام پر پڑتا ہے، پھر بھی کہے جاتا ہے کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی اور پیش گوئی جھوٹی نکلی۔ اے نادان، اگر پیش گوئی جھوٹی نکلی تو پھر تجھے عیسائی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں عیسائی مذہب کا سچا ہونا ثابت ہوا۔ تم لوگوں کے لیے کیسے فخر کی بات تھی کہ 2 شخص 2 قوموں میں سے اسلام کے مقابل پر اٹھے، یعنی آتھم اور لیکھرام، اور ان کو ایک آسمانی فیصلے کے طور پر سنایا گیا کہ جو شخص جھوٹے مذہب پر ہوگا وہ اس فریق سے پہلے مر جائے گا کہ جو سچے مذہب پر قائم ہے۔ چنانچہ میری زندگی میں ہی آتھم اور لیکھرام دونوں مر گئے، اور میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اب تک زندہ ہوں، اور اگر اسلام سچا نہ ہوتا تو ممکن تھا بلکہ ضروری تھا کہ میں پہلے ان سے مر جاتا۔ بس خدا سے ڈرو اور اس فتح کو جو خدا کے کمال فضل سے اسلام کو نصیب ہوئی۔ میرے حسد کے لیے شکست کے پیرائے میں بیان مت کرو۔ دیکھو اس وقت آتھم کہاں ہے، لیکھرام کس ملک میں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ کئی برس ہوئے کہ آتھم فوت ہو گیا اور فیروز پور میں اس کی قبر ہے؟ بس جب کہ پیش گوئی کی اصل غرض جو میری زندگی میں ہی آتھم کا فوت ہو جانا تھا پوری ہو چکی، تو کیوں بار بار میعاد کا ذکر کر کے روتے ہو اور کہتے ہو کہ فوت تو ہوا مگر میعاد کے اندر فوت نہیں ہوا؟ یہ کیسا بیہودہ عذر ہے؟ اے نادانو اور خدا کی شریعت کے اسرار سے غافل ہو، جبکہ وعید کی پیش گوئی میں خدا کو یہ بھی اختیار ہے کہ توبہ اور رجوع کرنے سے سرے سے عذاب کو ہی ٹال دیتا ہے، تو کیا میعاد کی کمی بیشی اس پر کوئی اعتراض پیدا کر سکتی ہے؟ سبحان اللہ عما یصفون۔ اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی رحمت اور رحیمانہ رعایت کو مخفی رکھنا نہیں چاہتا۔ پس جب کہ آتھم نے پیش گوئی کو سن کر اسی وقت سر جھکا دیا اور زبان نکال کر اور دونوں ہاتھ اٹھا کر توبہ اور ندامت کے آثار ظاہر کیے، جس کے گواہ ڈاکٹر مارٹن کلارک بھی ہیں اور بہت سے معزز مسلمان اور عیسائی، جن میں سے میرے خیال میں خان محمد یوسف خان صاحب رئیس امرتسر بھی ہیں جو اس وقت موجود تھے، تو کیا اس رجوع نے کوئی حصہ شرط کا پورا نہ کیا؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اعتراض اس صورت میں ہوتا تھا جبکہ باوجود اس قدر انکسار اور خوف اور تذلل آتھم کے جو اس نے ظاہر کیا، اور باوجود اس کے کہ وہ مارے غم کے دیوانہ وار ہو گیا اور آئندہ مقابلے اور مباحثے سے زبان بند کر لی، پھر بھی خدا تعالیٰ اپنی شرط کا کچھ بھی اس کو فائدہ نہ پہنچاتا اور سخت گیری سے میعاد کے اندر ہی اس کی زندگی کو ختم کر دیتا۔ کیا اس سے خدا کی پاک صفات کی معرفت حاصل نہیں ہوتی کہ اس نے آتھم کی تضرع اور خوف کا بھی اسے فائدہ پہنچا دیا، اور پھر پیش گوئی کی منشا کے موافق اس کے رشتہ حیات کو بھی توڑ دیا، تا ثابت ہو کہ جس قدر آتھم نے انکسار اور خوف ظاہر کیا، بظاہر اس کی پاداش یہ تھی کہ کم سے کم 10 سال اس کو اور زندگی دی جاتی تا بموجب آیت
من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، وہ اپنے دلی خوف کی پوری پاداش کو پا لیتا، لیکن خدا تعالیٰ نے اس لیے اس کو جلد ہلاک کر دیا کہ تا پادری لوگ نادان لوگوں کو دھوکہ نہ دیں اور اپنے مذہب کی حقانیت پر اس کی زندگی کو دلیل نہ ٹھہرائیں۔ میں تو اسی وقت ڈر گیا تھا جبکہ عام مجمع میں آتم نے اپنی زبان منہ سے باہر نکالی اور رونے والی صورت بنا کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور ظاہر کیا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہوں، اور اسی وقت مجھے خیال آیا تھا کہ اب یہ شخص اپنی اس ندامت کے اقرار سے خدائے رحیم کے آستانے پر گرا ہے، دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ خدا رحیم ہے، اور اس کی اسی صفت کی وجہ سے یونس نبی پر ابتلا آیا، اور جن کے لیے اس نے 40 دن تک ایک مہلک عذاب کا وعدہ کیا تھا، ان کے دامن کا ایک ذرہ گوشہ بھی چاک نہ ہوا۔ اور یاد رہے کہ حق کے طالبوں کو اس پیش گوئی اور لیکھ رام والی پیش گوئی سے ایک علمی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ آتم کی پیش گوئی بباعث اس کے ڈرنے اور خوف کھانے کے جمالی رنگ پر ظاہر ہوئی، اور لیکھ رام کی نسبت جو پیش گوئی تھی وہ بباعث اس کی شوخی اور بے باکی اور بد زبانی کی جو پیش گوئی کے بعد اور بھی زیادہ ہو گئی تھی جلالی رنگ میں ظاہر ہوئی، اور اس کی زبان کی چھری آخر اسی پر چل گئی۔ یہ تو آتم کی نسبت ہم نے بیان کیا، اور احمد بیگ کے داماد کی نسبت ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ اس پیش گوئی کی 2 ٹانگیں تھیں، ایک احمد بیگ کی موت کے متعلق اور ایک اس کے داماد کے متعلق۔ سو تم سن چکے ہو کہ احمد بیگ مدت ہوئی کہ پیش گوئی کی منشا کے موافق فوت ہو چکا ہے، اور اس کی قبر ہوشیارپور میں موجود ہے۔ رہا اس کا داماد، سو پیش گوئی کی شرط کی وجہ سے اس کی موت میں تاخیر ڈال دی گئی، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ پیش گوئی شرطی تھی۔ پھر جب احمد بیگ شرط سے لاپرواہ رہ کر مر گیا تو اس کی موت نے اس کے داماد اور دوسرے اقارب کو یہ موقع دیا کہ وہ ڈریں اور شرط سے فائدہ اٹھائیں۔ سو ایسا ہی ہوا، اور احمد بیگ اور اس کے داماد کے متعلق جو شرطی الہام تھا اس کی یہ عبارت تھی: ایھا المرأۃ توبی توبی فإن البلاء علی عاقبک۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ یہ الہام قبل از وقت بمقام ہوشیارپور شیخ مہر علی کے مکان پر بہادری حافظ محمد یوسف یا منشی محمد یعقوب و نیز بہادری منشی الہی بخش صاحب آپ کی جماعت میں سے ایک شخص کو، جس کا نام عبد الرحیم تھا یا عبد الواحد تھا، سنایا گیا تھا، اور بعد میں یہ الہام چھپ بھی گیا تھا۔ غرض یہ پیش گوئی شرطی تھی جیسا کہ آتم کی پیش گوئی شرطی تھی، اور اگر وہ شرطی بھی نہ ہوتی تاہم بوجہ وعید ہونے کے یونس نبی کی پیش گوئی سے مشابہ ہوتی، اور خدا کی باتوں کا صبر سے انجام دیکھنا چاہیے، نہ شرارت سے اعتراض۔ اور فرزند موعود کی نسبت جو اعتراض تھا اس سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو بس یہی کہ ہمارے مخالفوں کی کچھ ایسی عقل ماری گئی ہے کہ اعتراض کرنے کے وقت ان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اعتراض کا کوئی موقع بھی ہے یا نہیں۔ اے نادان، خدا تعالیٰ نے جیسا کہ وعدہ فرمایا تھا مجھے 4 لڑکے عطا فرمائے، اور ہر ایک لڑکے کی پیدائش سے پہلے مجھے اپنی خاص وحی کے ذریعے سے اس کے پیدا ہونے کی بشارت دی، اور وہ ہر 4 بشارتیں ہر 4 اشتہار کے ذریعے سے قبل از وقت دنیا میں شائع کی گئیں، جن کے لاکھوں انسان ان ملکوں میں گواہ ہیں۔ پھر میں سمجھ نہیں سکتا کہ اعتراض کیا ہوا۔ اعتراض تو تمہاری حالت پر واقع ہوتا ہے کہ منہ سے نکالا کہ خدا کے فضل سے میرے لڑکا ہوگا، اور اس پیش گوئی کو اشتہار میں شائع کیا، اور پھر وہ لڑکا اندر ہی اندر تحلیل پا گیا، باہر آنا اس کو نصیب نہ ہوا۔ کاش وہ مردہ ہی پیدا ہوتا تا تمہارے ہاتھ میں کچھ تو بات رہ جاتی۔ یہ بھی مباہلے کا بد اثر تم پر پڑا کہ اولاد سے نامراد رہے۔ غرض میرے گھر میں تو اولاد کی بشارت کے بعد 4 لڑکے ہوئے، اور ہر ایک لڑکے کی پیدائش سے پہلے خدا نے خبر دی، جس کو میں نے 1000 لوگوں میں شائع کیا۔ مگر تم بتلاؤ کہ تمہارے گھر میں کیا پیدا ہوا؟ تم تو اب تک اس اعتراض کے نیچے ہو
کاش ایک صادق سے مبالغہ نہ کرتے تو شاید اب تک لڑکا ہو جاتا۔ سو آئینہ لے کر اپنا عیب دیکھو، میرے پر نکتہ چینی کا کوئی محل نہیں۔ ہاں اگر میں نے کوئی ایسا الہام شائع کیا ہے جس کے یہ معنی ہوں کہ اسی الہام کے قریب حمل سے اور اسی سال میں وہ لڑکا پیدا ہوگا تو وہ میرا الہام شائع کر دو، مگر خبردار کوئی اس قسم کا اعتراض پیش نہ کرنا جو اس سے پہلے بعض منافقوں نے حدیبیہ کے قصے پر پیش کیا تھا، جس سے عمر فاروق کو خدا نے بچایا اور منافق ہلاک ہوئے۔ اے عزیز، کیوں میرے کینے کے لیے شریعت محمدیہ سے دستبردار ہوتے ہو؟ اس جگہ تو کوئی ہاتھ ڈالنے کی تمہیں جگہ نہیں، اور باوصف اس کے یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ کبھی نبی اپنی پیشگوئی کے محل اور موقع کے سمجھنے میں غلطی بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ علماء اس پر دلیل حدیث ذہب وحلی کو پیش کرتے ہیں جو بخاری میں موجود ہے، اور اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کسی تعویل کی غلطی سے پیشگوئی غلط نہیں ٹھہر سکتی اور نہ غیر الہامی ٹھہر سکتی ہے۔ پس جب نبیوں کی پیشگوئی میں یہاں تک وسعت ہے کہ نبی کے غلط معنی پیشگوئی کو کچھ حرج نہیں پہنچاتے، تو پھر اعتراض اسی صورت میں ہوگا جبکہ الہام کا اسی کے الفاظ سے غلط ہونا ثابت ہو جائے۔ قولہ، مرزا یقیناً جانتا ہے کہ اس فضول کام کے لیے نہ کسی نے آنا ہے اور نہ یہ کام ہونا ہے، مفت کی میری شیخی مشہور ہو جائے گی۔ اقول، اے نا سمجھ، خدا سے ڈر، کیا دین کے کام کو فضول کام کہتا ہے؟ کیا خدا کے نبی فضول کام میں ہی مشغول رہے؟ اے عزیز، کیا یہ کام فضول ہے جس سے ہزارہ جانیں جھوٹ اور ضلالت سے نجات پاتی ہیں، اور اندرونی تفرقہ اس امت کا جس نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے دور ہوتا ہے؟ اگر یہ کام فضول ہے تو کیا دوسرے کام شریعت کے لیے ضروری تھے جو آپ لوگ کر رہے ہیں؟ مثلا نذیر حسین دہلوی باوجود پیرانہ سالی کے شیخ محمد حسین بٹالوی کے لڑکے کی شادی پر بٹالہ آیا اور سیالکوٹ کے ضلع تک گیا، بجز کھانے پینے کے اور کیا غرض تھی؟ اس زمانے میں مسلمانوں کی حالت اسی وجہ سے انحطاط میں ہے کہ حال کے مولوی ضروری کاموں کا نام فضول کام رکھتے ہیں اور اپنے نفسانی تجارتوں کے لیے عدن اور مسقط تک سیر کراتے ہیں اور اس کو کوئی فضول نہیں سمجھتا، مگر تائید اسلام کے کاموں کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور یوں گوشت پلاؤ کھانے اور شادیوں کی دعوتوں میں شامل ہونے کے لیے صدہا کوس چلے جاتے ہیں۔ یہ خوب دینداری ہے کہ یوں تو ملک میں شور مچا رہے ہیں کہ گویا اس جماعت میں داخل ہو کر 30,000 آدمی کافر ہو گیا اور ہوتا جاتا ہے، اور جب کہا جائے کہ آؤ فیصلہ کرو تو جواب ملتا ہے کہ اس فضول کام کے لیے علماء کو فرصت کہاں ہے اور کرائے کے لیے خرچ کہاں؟ ہم اس وقت ایسے علماء کو خدا کی حجت پوری کرنے کے لیے کرایہ کی مدد دینے کو بھی حسب شرائط مذکورہ بالا تیار ہیں۔ کاش کسی طرح ان کے دل سیدھے ہوں۔ اسلام سب مذہبوں پر غالب ہوتا ہے، یہ کیسا اسلام ان کے ہاتھ میں ہے جو ان کو تسلی نہیں دے سکتا؟ غرض اب ہم نے ان کا یہ عذر بھی توڑ دیا۔ قولہ، اے نئے عیسائیوں اور نیا گرجا بنانے والوں، ہم ایک سہل اور نہایت آسان طریق بتلاتے ہیں۔ اقول، اے حد سے بڑھنے والے، کیا ان مسلمانوں کا نام عیسائی رکھتا ہے جو اسلام کے حامی اور زمین پر حجت اللہ ہیں؟ اگر مسلمان تیرے جیسے ہی ہوتے تو اسلام کا خاتمہ تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے تمسخر اور ٹھٹھے سے مولوی عبد الکریم صاحب کا ذکر کیا ہے اور نشان یہ مانگا ہے کہ مولوی صاحب موصوف کو جو ایک ٹانگ میں کچھ کمزوری ہے اور ایک آنکھ کی بصارت میں خلل ہے، یہ دونوں عارضے جاتے رہیں، اور اس ذکر سے اصل غرض آپ کی صرف ٹھٹھا اور ہنسی ہے، اور یہ مقولہ محض ان کافروں کی طرح ہے جو نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے اور یہ نشان مانگتے تھے کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو اس کے لڑکے جس قدر مر گئے ہیں ان کو زندہ کر دے، مگر ہم اس ٹھٹھے کا ابھی جواب دے چکے ہیں۔
ظاہر ہے کہ انسان بوجہ اپنی انسانیت کے کسی نہ کسی نقص سے خالی نہیں ہوتا، اور ہمیشہ امراض آفات بھی لاحق رہتے ہیں، عزیز و اقارب بھی مرتے ہیں، لیکن کوئی شریف نشان مانگنے کے بہانے سے اس طرح پر دل نہیں دکھاتا۔ یہ قدیم سے رذیلوں اور سفیہوں کا کام ہے۔ ہمارے ملک میں اس قسم کا ٹھٹھا ہنسی اکثر مراسی کیا کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ میاں عبدالحق نے کیوں یہ طریق اختیار کیا ہے۔ بھلا اگر ابھی کوئی میاں عبداللہ غزنوی پر چند ایسے اعتراض کر دے کہ اگر وہ ملہم تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ اپنے فلاں فلاں ذاتی نقص دور کرتا اور لوگوں کو یہ نشان دکھلاتا، تو مجھے معلوم نہیں کہ غزنوی صاحبان کیا جواب دیں گے۔ اے عزیز، اگر تم دوسرے کو اس طرح پر دکھ دو گے تو وہ تمہارے باپ اور تمہارے مرشد تک پہنچے گا، بس ان فتنہ انگیز باتوں سے فائدہ کیا ہوا؟ بلکہ خدا کے نزدیک اپنے باپ اور اپنے مرشد کی تحقیر کرنے والے تم خود ٹھہرو گے، اور اگر خدا کی قضاء و قدر سے خود تمہاری دونوں آنکھوں پر نزول الماء نازل ہو جائے یا ٹانگوں پر فالج پڑے تو یہ ساری ہنسی یاد آ جائے۔ اے غافلو، دوسروں پر کیوں عیب لگاتے ہو؟ کیا ممکن نہیں کہ خود تم کسی وقت ایسے بدنی نقص میں مبتلا ہو جاؤ کہ لوگ تم پر ہنسیں یا تمہارے چھونے سے پرہیز کریں؟ خدا سے ڈرو اور کفار کا شعار اختیار نہ کرو۔ یاد رکھو کہ تمام نبیوں نے ان لوگوں کو ملعون ٹھہرایا ہے جو نبیوں اور ماموروں سے اقتراحی نشان مانگتے ہیں۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس زمانے کے حرام کار مجھ سے نشان مانگتے ہیں، انہیں کوئی نشان دکھلایا نہیں جائے گا۔ ایسا ہی قرآن نے ان لوگوں کا نام ملعون رکھا جو لوگ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تجویز سے نشان مانگا کرتے تھے، جن کا بار بار لعنت کے ساتھ قرآن شریف میں ذکر ہے، جیسا کہ وہ لوگ کہتے تھے فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، یعنی ہمیں حضرت موسیٰ کے نشان دکھلائے جائیں یا حضرت مسیح کے، اور کبھی آسمان پر چڑھ جانے کی درخواست کرتے تھے، اور کبھی یہ نشان مانگتے تھے کہ سونے کا گھر آپ کے لیے بن جائے، اور ہمیشہ انہیں نفی میں جواب ملتا تھا۔ تمام قرآن شریف کو اول سے آخر تک دیکھو، کہیں اس بات کا نام و نشان نہ پاؤ گے کہ کسی کافر نے اپنی طرف سے یہ نشان مانگا ہو کہ کسی کی ٹانگ درست کر دو یا آنکھ درست کر دو یا مردہ زندہ کر دو، تو حضرت نے وہی کام کر دیا ہو۔ اور نہ انجیل میں اس کی کوئی نظیر ملے گی کہ کفار نشان مانگنے آئے اور انہیں دکھایا گیا، بلکہ ایک دفعہ خود صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ فلاں شخص جس کی نئی شادی ہوئی تھی اور سانپ کے کاٹنے سے مر گیا تھا، اس کو زندہ کر دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی کو دفن کرو۔ غرض قرآن شریف اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ مکے کے پلید اور حرام کار کافر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے نشان مانگا کرتے تھے اور ہمیشہ اس سوال کی منظوری سے محروم رہتے اور خدا تعالیٰ سے لعنتیں سنتے تھے۔ ایسا ہی تمام انجیل پڑھ کر دیکھ لو کہ اقتراحی نشان مانگنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گالیاں سنا کرتے تھے۔ سو اے عزیز، کچھ خدا کا خوف کرو، عمر کا اعتبار نہیں۔ خدا تعالیٰ میرے ہاتھ پر نشان ظاہر کرتا ہے مگر اس سنت کے موافق جو قدیم سے اپنے مامورین سے رکھتا ہے، اور بلا شبہ اس سنت کے التزام سے ایک شخص اگر شیطان بن کر بھی آوے تب بھی اس کو الہی نشانوں سے قائل کر دیا جائے گا، لیکن اگر خدا کی سنت قدیمہ کے مخالف دیکھنا چاہے تو اس کا اس نعمت سے کچھ حصہ نہیں، اور بالیقین وہ ایسا ہی محروم مرے گا جیسا کہ ابو جہل وغیرہ محروم مر گئے۔ اے عزیز، آپ کا اختیار ہے کہ اس طرح پر جو خدا نے مجھے معمور کیا ہے، ایک جماعت لنگڑوں، لولوں، اندھوں اور کانوں اور دوسرے بیماروں کی لے آؤ، اور پھر ان میں سے قرآن اندازی کے طریق پر جس جماعت کو خدا میرے حوالے کرے گا، اگر ان میں میں مغلوب رہا تو جس قدر تم نے اپنے اشتہار میں گالیاں دی ہیں
ان سب کا میں مستحق ہوں گا، ورنہ وہ تمام گالیاں تمہاری طرف رجوع کریں گی۔ دیکھو اس طریق سے بھی وہی تمہارا مطلب حاصل ہے، پھر اگر دل میں مادہ فساد نہیں تو ایسا الٹا طریق کیوں اختیار کرتے ہو، جس طریق کے اختیار کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر حرام کار کہلائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جہنمی اور لعنتی کہلائے۔ اگر تمہارے دل میں ایک ذرہ ایمان ہے تو یہ طریق جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میں پیش کرتا ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ کیا تم گالیوں اور دہریہ کہنے سے فتح پا جاؤ گے؟ یقیناً اسی گروہ کی فتح ہے جو دہریہ نہیں ہیں اور خدا تعالیٰ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور ہنسی ٹھٹھے سے پرہیز کرتے ہیں اور گزشتہ کافروں کی طرح اپنے اختراع سے نشان نہیں مانگتے بلکہ خدا کے پیش کردہ نشانوں میں غور کرتے ہیں۔ اے موت سے غافل، امانت اور دیانت کے طریق سے کیوں باہر جاتا ہے اور ایسی باتیں کیوں زبان پر لاتا ہے جن میں تیرا دل ہی تجھے ملزم کر رہا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے؟ سچ کہہ کہ کیا اب تک تجھے خبر نہیں کہ خدا کو محکوم بنا کر کوئی بات امتحان کے طور پر اس سے مانگنا یہ طریق صلحاء کا نہیں ہے، بلکہ خدا کی کلام میں اس طریق کو ایک معصیت اور ترک ادب قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کو غور سے پڑھ اور پھر سوچ کہ جو لوگ اقتراحی نشان مانگتے تھے، یعنی اپنے اپنے خود تراشیدہ نشانوں کو طلب کرتے تھے، ان کو قرآن میں کیا جواب ملتا تھا؟ اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مورد غضب تھے یا مورد رحم تھے؟ اور اگر کچھ حیا اور شرم اور شوق تحقیق حق ہے اور اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے ان علماء سے جو دین سے کچھ خبر رکھتے ہیں یہ فتویٰ لو کہ کیا خدا پر یہ حق واجب ہے کہ جب اس کے کسی نبی یا محدث یا رسول سے کوئی فرقہ کفار اور بے ایمانوں کا خود تراشیدہ نشان مانگے تو وہ نشان اس کو دکھلاوے، اور اگر نہ دکھلاوے تو وہ نبی جس سے ایسا نشان طلب کیا جائے جھوٹا ٹھہرے گا؟ بس اگر یہ فتویٰ تجھے علماء سے مل گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر تجھے تیرا پیش کردہ نشان دکھلا دوں گا، اور اگر نہ ملا تو تیرے جھوٹ کی یہ سزا تجھے کافی ہے کہ تیری ہی قوم کے نامی علماء نے تیری تکذیب کی۔ اور ہماری طرف سے یہ پیشگوئی یاد رکھو کہ نامی علماء جیسے نذیر حسین دہلوی اور رشید احمد گنگوہی ہرگز تجھے یہ فتویٰ نہیں دیں گے، اگرچہ تو ان کے سامنے روتا روتا مر بھی جائے۔ اور ناظرین کو چاہیے کہ اس شخص کو جو خدا کی شریعت میں تحریف اور تلبیس کرتا ہے پیچھا نہ چھوڑیں، جب تک ایسا فتویٰ علماء کا پیش نہ کرے، کیونکہ وہ طریق جو نشان مانگنے میں اس نے اختیار کیا ہے وہ خدا سے ہنسی اور ٹھٹھا ہے۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے دنیا میں شیطان نے حضرت عیسیٰ سے بیت المقدس میں نشان مانگا تھا اور کہا تھا کہ اپنے دہیں اس عمارت سے نیچے گرا دے، اگر زندہ بچ رہا تو میں تجھ پر ایمان لاؤں گا، مگر حضرت مسیح نے فرمایا کہ دور ہو اے شیطان، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کا امتحان نہ کر۔ اس جگہ ایک پادری صاحب انجیل کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ در حقیقت وہ انسان ہی تھا جس نے حضرت مسیح سے ایک اقتراحی نشان مانگا تھا، اور حضرت مسیح نے خود اس کا نام شیطان رکھا کیونکہ اس نے خدا کو اپنی مرضی کا محکوم بنانا چاہا۔ بس انجیل کے اس قصے کی روح سے میاں عبدالحق کے لیے بھی بڑی خوف کی جگہ ہے۔ جب انسان امانت سے بات نہیں کرتا تو اس وقت شیطان کا محکوم ہوتا ہے، گویا خود وہی ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت من الجنت والناس اس کی شاہد ہے۔